الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی راہ اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر بقیت السلف حضرت علامہ حفیظ الرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، قاضی شہر حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب مدظ اللہ العالی، برادر عزیز حضرت علامہ سلیم اکبری صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کریں اور ان سے بھریں قصور جنا تمہارے لیے.
اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں تمہارے لیے۔ آج کی یہ محفل بلواڑہ کی سرزمین پر عظیم الشان پیمانے پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کے ایک حصے کی اور ایک حدیث مبارکہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر جن حالات سے دوچار ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یاد رکھیے، میں اس محفل میں کوئی مہمان خطیب کی حیثیت سے مدعو نہیں ہوں، اصل آپ کے مہمان قبلہ امیر محترم ہے جو تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، اور وہ جتنے ٹائم میں آئیں گے بس اتنی دیر مجھے کچھ باتیں کہنے کا حکم ہے، تو بہت مختصر وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری گفتگو کو بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ آپ اس کو گفتگو کو یا محفل کو تفریح کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ ایک ایک جملے پر آپ کرم فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ اس وقت مسلم امہ کے جو حالات پوری دنیا کے اندر ہے، ہم کسی ایک ملک کی یا کسی ایک علاقے کی بات نہیں کرتے، بلکہ پوری دنیا میں کہیں پر مسلمان سکون اور اطمینان کی سانس نہیں لے رہا ہے۔ کہیں پر مسلمانوں کے مسائل بھوکمری کے حوالے سے ہے، یعنی کہیں پر روٹی کے لیے مسلمان تڑپ رہا ہے، کہیں کپڑے کے لیے بے چین ہے، کہیں مکان کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کہیں ظالم حکمرانوں کی حکمرانی نے اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، کہیں پر حالات یہ ہیں بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، کہیں پر حالات یہ ہیں کہ مسلم جوانوں کی لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہی ہے، کہیں پر حالات یہ ہیں کہ ننھے ننھے بچے ماں کی گود کے اندر دم توڑ رہے ہیں، اور پھر سے کربلا کے اس منظر کو گویا کہ دہرایا جا رہا ہے کہ پھر کوئی علی اصغر سے کسی ماں کی گود اجڑتی نظر آ رہی ہے، کسی ماں کی گود سنی سنی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً بڑے بڑے مفکرین اس بات کے حوالے سے مسائل کا ادراک کر کے امت کو بتا رہے ہیں۔ پوری دنیا مرثیہ خواہ ہے کہ مسلمان مسائل کا شکار ہے، مسلمان مسائل کا شکار ہے، مسلمان مسائل کا شکار ہے، لیکن میں ایک بات اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ واقعات سن رکھے ہیں، ہم نے یہ واقعات سن رکھے ہیں کہ جب بھی مسلمان پر برا وقت آتا ہے تو آسمان سے مدد کے قافلے اترتے ہیں، کبھی جبریل ہزاروں ملائکہ کو اپنے ساتھ لے کر کے زمین پر آتے ہیں اور پھر مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، بلکہ یہ صحیح کی روایتوں میں موجود ہے کہ جب بھی اللہ اکبر صدیق اکبر سمیت اصحاب جب بدر میں بے سروپان جب بدر میں بے سر و سامان نظر آئے تو اس وقت ملائکہ جو ہے گویا کہ اپنی تسبیح گاہوں کو چھوڑ کر کے ملائکہ میدان کے اندر آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی امداد کے لیے باضابطہ طور پر تلوار تھامتے ہوئے نظر آئے۔ جن کو خون ریزی سے بے پناہ نفرت تھی اور جو انسان کے حوالے سے خون ریزی کی گفتگو کر رہے تھے، آخر وہ بھی خون ریزی کے اندر شامل ہوئے حق کے لیے، مسلمانوں کی امداد کے لیے۔ ہم نے پھر سنا ہے کہ کسی ابراہیم پر جب وقت آیا ہے
آگ میں ڈالنے کا، تو اس وقت بھی تو اللہ کی مدد آئی تھی. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم کہا گیا تھا. جب کسی ایوب کے جسم میں آبلے پڑ کر جسم سے پانی بہا تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت اللہ کی مدد آئی تھی. اور کسی کی ٹھوکر کے پانی ہی نے، بلکہ کسی کیا انہی کے ٹھوکر کے پانی نے ان کے لیے ذریعہ شفا ثابت ہوا تھا. اور وہ پانی پی کر نہا کر آپ شفا یاب ہوئے تھے. پہلے سے زیادہ حسن ملا تھا، پہلے سے زیادہ جمال ملا تھا. ہم نے یہ بھی تو سنا ہے کہ مصر کے قید خانے سے کسی یوسف کو نکال کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر مصر کا تخت عطا کیا جاتا ہے، مصر کا تاج عطا کیا جاتا ہے. یہ غیبی امداد کے واقعات نہ کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ ایسے ناقابل تردید شواہد کے ساتھ حقائق ہیں کہ جب بھی مسلمان چاہے کسی شکل میں پریشان ہوا ہو، آسمان سے مدد نازل ہوئی ہے. آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جب بھی کسی ماں کی گود کسی بچے سے سونی سونی ہوتی ہے اور اجڑتی ہے، تو وہ ماں مثل مریم کی طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انتظار کرتی ہے کہ اے خالق ارض و سما، تو نے سب کی مدد کی، کیا تو ہماری مدد نہ فرمائے گا؟ جب بھی کسی جوان بیٹے کی لاش کوئی باپ تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے تو مثل یعقوب کی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ کیا میری اللہ اکبر آسمانوں سے مدد نازل نہ ہوگی؟ جب کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے تو لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، کیا ہماری مدد نہ آئے گی؟ تو پھر آج کے جوانوں کو کبھی کبھی ان کا عقیدہ متزلزل ہوتا نظر آتا ہے کہ دراصل کہیں یہ واقعات معاذاللہ گڑے ہوئے تو نہیں، کہیں یہ محض کہانی اور افسانے تو نہیں. اس طریقے سے کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی آتا ہے. مگر یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا رب جس نے بدر میں مدد کی، جس نے احد میں مدد کی، جس نے خندق میں مدد کی، جس نے خیبر میں مدد کی، جس نے آگ میں جانے والے ابراہیم کی مدد کی، جس نے بیمار ہونے والے ایوب کی مدد کی، جس نے جناب یوسف کو مصر کے قید خانے سے نکال کر کے مصر کے تخت و تاج عطا فرمائے، اللہ نے ان کی بھی مدد فرمائی. یہ سب سچائی ہے، حقیقت ہے. مگر یاد رکھو اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی، اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی. اللہ کی مدد جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ شرائط پر. اللہ کی مدد جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ معاملات پر، کچھ نکات پر. قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اب اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو آسمانوں کی طرف حسرت سے نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مقدس نے کنڈیشن لگائی، اگر غلبہ چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی امداد چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم غلبہ چاہتے ہو خدا کی مدد کے ساتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غلبہ پاؤ گے. بلندی تمہارا مقدر ہے، عروج تمہارا مقدر ہے. بس کنڈیشن ایک ہے، ان کنتم مومنین، تم مومن ہو جاؤ. اللہ کی مدد کو ابھی اترتے ہوئے دیکھ سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. اللہ نے مومن کی مدد کی، اللہ نے کہیں بھی کافروں کی مدد نہیں کی، اللہ نے کہیں بھی منافقوں کی مدد نہیں کی، اللہ نے کہیں بھی دین کا مذاق اڑانے والوں کی مدد نہیں کی. آپ دیکھ لیں نمرود کافر تھا، ابراہیم مومن تھے، مدد ابراہیم کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے ابو جہل کافر تھا، صدیق اکبر مومن تھے، اللہ کی مدد ابو بکر کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر
پر فرعون کافر تھا، موسیٰ مومن تھے اور ان کی پوری قوم جو ہے، تو اللہ نے ان کے لیے دریا میں راستے پیدا فرما دیے۔ بہت لمبی چوڑی میں تمہید کی طرف جانے کی بجائے اب پتہ چلا مومن کے لیے مدد آتی ہے، غیر مومن کے لیے مدد نہیں آتی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد طلب کرنے والوں، خدا کی امداد کے طالبوں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم وہ مومن ہیں جن کی مدد آئے، جن پر نار نمرود گلزار ہو جائے؟ حالانکہ وہ تو ایسا مومن تھا جس کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا۔ ابو الانبیاء، ان کی طرح کوئی کیا مومن ہو سکتا ہے؟ لیکن درجے میں کہیں نہ کہیں تو آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ ہم انبیاء کی برابری کی بات نہیں کرتے، لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ اب مومن کسے کہتے ہیں وہ ہم حضور سے پوچھیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، نہ میرا منصب یہ ہے اور نہ میں آپ کو کافر کہنے یا کسی کو کافر کہنے آیا، یہ بات قطعاً نہیں، کیونکہ نہ میں مفتی ہوں۔ یہ منصب تو مفتی کا ہے کہ وہ کسی پر کیا فتویٰ لگاتا اپنے ذوق کے مطابق۔ میں صوفی مشرب آدمی، میرا مسلک، میرا مشرب صوفیہ کا ہے، میں کوئی مفتی نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ نصیحت اور واعظ کے لیے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی ہم دونوں کے کٹیرے میں کھڑے کر کے بات کر رہا ہوں۔ کیا ہم مومن ہیں؟ اب حضور سے پوچھیں، حضور مومن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اب مومن کو بتاتے مومن کون ہے۔ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں، اگر آج میری قوم ویسی مومن بن جائے جسے قرآن نے مومن کہا، میری قوم ایسی مومن بن جائے جسے حدیث نے مومن کہا، ایسی مومن بن جائے جسے اصحاب مومن مانتے تھے، ایسی مومن بن جائے جسے اہل بیت مومن مانتے تھے، آج بھی آسمان سے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے گھر میں ان اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، خدا کی مدد کو آسمان سے اترتا ہوا نہ دیکھو تو پھر کہنا یہ وقت کے طاغوت، یہ وقت کے فرعون تمہاری ٹھوکروں میں نہ جائے تو پھر کہنا، بس شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب مومن کے عشق مصطفیٰ کو لوگ دیکھتے ہیں، جب مومن کی محبت رسول کو دیکھتے ہیں، تو لوگ عشق مصطفیٰ میں اس کو اتنا گم پاتے ہیں کہ لوگ اس کو پاگل کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل پاگل نہ کہیں، اس وقت تک کہ تو مومن ہو نہیں سکتا۔ پاگل نہ کہے، پاگل نہ کہے، اس وقت تک تو مومن ہو نہیں سکتا۔ مطلب کیا؟ اب تھوڑی توجہ کر لیں، یہ بے توجہی بھی کسی فرزانگی کی علامت ہے میرے بھائی، ورنہ بات اتنی قیمتی ہو رہی محبوب کی، جب ان کا ذکر آتا ہے تو فرشتے بھی اٹینشن ہو جاتے ہیں، اور میں ان کا ذکر کر رہا ہوں میرے محبوب کا، اور ہم لوگ توجہ کسی اور طرف کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب یار کا ذکر آئے تو پھر آدمی کی توجہ ملک الموت کی طرف بھی نہیں رہتی، اگر وہ سچا عاشق رسول ہو جائے تو۔ آپ آنے جانے والوں کی طرف میرے بھائی توجہ کر رہے، میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں، میں صوفی مشرب آدمی ہوں، آپ چلائیں گے بھی تو میں بولوں گا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ کی سچی پہچان یہ ہے، جو ان سے پیار کرنے لگتا ہے اور خیال یار آتا ہے تو آدمی ملک الموت کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے امین القادری کیسی بات کر رہا ہے، ملک الموت کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا؟ میں نے کہا بات عشق کی یہی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ ملک الموت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟
وہ ملک الموت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یار کے جلووں سے فرصت نہیں ملتی. ملک الموت کی طرف توجہ کیوں کرے؟ اسی لیے عاشق یار کے جلووں میں گم رہتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی روح نکلتی چلی جاتی. آپ اتنا سستا سمجھتے ہیں عشق رسول کو. آج میرا جوان بہت سستا سمجھتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جب تک کسی کے عشق کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہیں، آقا نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب پاگل کا مطلب کیا؟ دیکھو پاگل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عقل ہی نہ ہو، بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں عاشق جتنی عقل رکھتا ہے اتنی عقل کسی کے پاس نہیں ہوتی. اسی لیے اور پاگلوں کو لوگ نادان کہتے ہیں، لیکن جو نبی کے عشق میں پاگل ہو جائے اس بہلول کو لوگ آج تک دانا کہہ کر پکارتے ہیں. آج تک اس کو دانا کہہ کے پکارتے ہیں، اور وہ ایسا دانا ہے کہ صرف دانا نہیں بلکہ دانائی جس کے گھر سے لے کر کے لوگ جاتے ہیں. اور پھر اللہ اکبر لوگ جنت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جو نبی کے عشق میں پاگل ہو جائے وہ ایسا دانا ہوتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کو پھر وہ جنت فروخت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جنت بیچتا ہوا نظر آتا ہے. تو عرض کر رہا تھا پاگل مجنون کا مطلب کیا؟ دیکھو مجنون کا مطلب یہ نہیں کہ عقل چلی جائے، پھر کہتا ہوں، بلکہ مجنون کو کسی کی دھن سوار ہوتی ہے، کسی کی دھن سوار ہوتی ہے، تو دھن کی وجہ سے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. آپ نہیں، اگر ایک بات آدمی بار 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 ریپیٹ کرے، توجہ کرنا بہت اہم موڑ کی طرف بات جاتی ہے. اللہ کرے آپ کے دل میں بات سما جائے، میری بھی نجات آپ کی بھی نجات. آپ کے پاس بڑے بڑے خطبات ہیں، میں کوئی خطیب نہیں، بارگاہ غوثیت کا ایک بے ہنر سخت فقیر، لیکن عشق کا پیغام لے کر آیا ہوں. دل کے کان سے سننا. مجنون کا مطلب کیا؟ بے عقل نہیں. مجنون کا مطلب دھن ایسی سوار کہ لوگ ایک ہی دھن، مجنون کو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. مطلب کسی کو دھن سوار ہو گئی کسی لڑکی کی، وہ اس کی وجہ سے پاگل ہوتا ہے. یعنی پہلا مجنون جس کو کہا گیا، عام طور پہ تاریخ میں 7 لوگوں کو مجنون کہا گیا، 7 لوگوں کو. پہلا مجنون جس کو کہا گیا تو وہ جناب قیس تھے. قیس، اور وہ لیلا کی محبت میں بس لیلا ہی لیلا لیلا ہی لیلا لیلا ہی لیلا. بتا نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا، تاریخ کا ہے، تاریخ کی بہت زیادہ باتوں پر اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہے بات دلچسپ، اس لیے میں نقل کر رہا ہوں، ذمہ دار اس کا نہیں ہوں. لیلا ہی لیلا، اتنا لیلا 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 کہ لوگوں نے اس کو مجنون کہا. اور ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا کہ سب سے پہلے قیس کو مجنون جس نے کہا، مجنون، وہ امام حسن پاک ہے. امام حسن نے اس کو مجنون کہا، اور مجنون کہنے کی وجہ بڑی دلچسپ ہے، اس کو سن لیں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس کو کیوں مجنون کہا جناب قیس کو؟ ایک مرتبہ قیس جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 بزرگوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، یا 2 بزرگوں کے درمیان اختلاف چل رہے تھے. بزرگ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا مسلک عشق و محبت ہے، میرا مسلک ادب ہے، میرا مسلک فکر رضا کا جو ہے وہ پابند ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 2 بزرگوں میں اختلاف چل رہا تھا، خلیفہ یہ بزرگ ہوں گے یا خلیفہ یہ بزرگ ہوں گے، اور اختلاف تھا. علماء جانتے ہیں کس کے لیے ہو رہا تھا، حالانکہ اللہ اکبر دونوں سراخوں پر ہے. البتہ یہ ہے العلی مع الحق، الحق مع العلی، یہ اہل سنت و جماعت کا ہر دور میں موقف رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. لیکن ادھر بھی احترام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا تو دور کی بات، چھوٹنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. امام حسن کو وہ مل گئے قیس، یعنی کہ مجنون مل گئے، تو وہ جنگل میں بیٹھا اپنی دھن میں. امام حسن کو کچھ خیال آیا، کہا 2 بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، خلیفہ یہ ہوں گے یا یہ ہوں گے، ذرا میں اس سے پوچھ لوں. تو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ جنگل اکیلے میں تو کیا کر رہا ہے جنگل کے اندر؟ اس نے کوئی بات کرنے کی بجائے امام حسن کی طرف دیکھا اور کہا لیلا لیلا اور لیلا. آپ نے میں ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو. تو کہا کہ 2 بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، خلیفہ یہ ہو کہ یہ ہو.
تم کس کو خلیفہ چاہتے ہو؟ اس نے ہنس کے کہا، ایک سردار کھینچی، کہا خلیفہ تو میرے لیلا کو ہونا چاہیے۔ تو امام حسن نے ہنس کے کہا، تو مجنو ہے، تو مجنو ہے، مطلب ایک دھن میں اتنا پکا ہے، نہ تجھے یہ بزرگ نظر آتے ہیں، نہ تجھے یہ بزرگ نظر آتے ہیں، تجھے تو محبوب کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں۔ یہ تاریخی بات تھی، اس کو چھوڑ دے، لینا ہو لے لے، چھوڑنا ہو چھوڑ دے، لیکن اب اپنی اصل عنوان کی طرف آئے۔ مجنو وہ کہ جو اپنے مرکز سے، اپنے محور سے، اپنے محبوب سے کبھی نہ ہٹے، کبھی نہ ہٹے، اس کو مجنو کہتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تو اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ تجھے مجنون نہ کہے۔ مطلب یہ کہ تجھے دھن ایک سوار ہو، ایک دھن سوار ہو، ایک دھن سوار ہو، اور وہ دھن کون سی ہو؟ رات ہو تو آمینہ کے لال کا ذکر ہے، دن ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے، صبح ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے، شام ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے۔ لوگ کعبہ دیکھ کر ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، کعبہ دیکھ کر تجھے ابراہیم نہیں بلکہ اپنا محبوب ہی یاد آنا چاہیے۔ لوگ زمزم کو دیکھ کر اسماعیل کو یاد کرتے ہیں، زمزم دیکھ کر تجھے اسماعیل نہیں بلکہ محبوب ہی یاد آنا چاہیے۔ لوگ جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو کہے کہ میں جنت کو لے کر کروں کیا، مجھے تو محبوب چاہیے۔ محبوب محبوب محبوب، خوشی ہو تو محبوب، غم ہو تو محبوب، بیٹے کی شادی ہو تو محبوب، کسی کی شہادت ہو تو محبوب، بس محبوب کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ ہے پاگل پن۔ جسے لوگ عیب سمجھتے ہیں وہ دیوانگی ہے۔ آپ پاگل کا مطلب کوئی دوسرا مت لینا میرے بھائی۔ دیوانہ، دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے، بہت سوچ کے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانہ بہت، اب آپ کو بتاؤں، محبوب محبوب محبوب، اب آپ کہیں گے ایسا عاشق بنیں گے تب مدد آئے گی۔ میں نے کہا سوچے گا تو مدد آئے گی، آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، سوچے گا تو مدد آئے گی۔ کہا بدر میں آئی تھی، میں نے کہا سب ایسے ہی تھے، دیکھ لے، بدر میں صدیق کو دیکھ، عمر ابن خطاب کو دیکھ، بدر میں مولا علی کو دیکھ، بدر میں حمزہ کو دیکھ، سعد کو دیکھ، سعید کو دیکھ، طلحہ کو دیکھ، زبیر کو دیکھ۔ اب بتاؤ ان کی دیوانگی، منافق ان کو دیوانہ نہیں، اس سے بھی نیچے گرا ہوا لفظ کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، توجہ کریں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کس سے؟ جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے ہاتھ پہ۔ کون لوگ؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی کے لوگ۔ تو اللہ ان سے، کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ فرما رہا ہے قیل لہم آمنو، ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ۔ یا اللہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، اب کیسا ایمان لائے؟ تو کہا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اور یہ جو الناس کی الیف ہے یہ خاص کرتی ہے طبقہ صحابہ کو۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے
عثمان ایمان لائے، جیسے علی ایمان لائے، جیسے سعد ایمان لائے، جیسے سعید ایمان لائے. آپ کہیں گے ان کے طرح ایمان لاؤ، تو ان کے ایمان میں کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی بھی نماز پڑھتا تھا، صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے. دونوں کے ایمان میں فرق کیا تھا؟ تو فرق یہ تھا عبداللہ ابن ابی صرف نمازی تھا اور وہ بھی دکھاوے کا، لیکن ابو بکر نام محمد پہ انگوٹھا بھی چوم لیتے تھے. یہ فرق تھا. فرق سمجھ میں آتا ہے؟ منیر العین کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ صدیق انگوٹھا چومتے تھے نام محمد پر. علی حضور کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اٹھا کر اپنے منہ پہ ملتے تھے. جس علی کو کرم اللہ وجہ الکریم لوگ کہتے ہیں، وہ علی اپنے چہرے کو جگمگانے کے لیے کوئی غازہ حسن نہیں ملتے تھے. آج کی طرح کوئی فیس واش وہاں نہیں تھا. علی نے جو چہرہ چمکایا تھا وہ لعاب مصطفیٰ لے کر اپنے منہ پہ مل کے چمکایا تھا. حضور علیہ السلام غسل کرے، حضور علیہ السلام وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کے پانی کو منہ پہ لیتے تھے، سینے پہ ملتے تھے. تو منافقین کہتے تھے یہ تو صفی لوگ ہیں، یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں، بے وقوف. ارے کوئی انسان بھی کسی انسان کا تھوک اپنے منہ پہ لگاتا ہے، کوئی انسان بھی کسی انسان کا وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتا ہے. یہ تو یہ بے وقوف لوگ ہیں. صفی کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، اور اس کی جمع صفحاء ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ میرے محبوب کے صحابہ کی طرح. تو وہ منافقین کیا جواب دیتے تھے؟ کما آمن الصفحاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ نے جواب دیا الا انہم الصفحاء، بلکہ وہ پاگل اور بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو تم لوگ ہو. اس لیے کہ تم خدا کا سجدہ مجبوری میں کرتے ہو، لیکن میرے محبوب سے پیار کب کرتے ہو؟ پیار کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جو نبی کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سینے پہ ملتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. رسول اللہ کے لیے اپنے باپ کو کسی نے چھوڑا، اپنے بھائی کو کسی نے چھوڑا، اپنے خاندان کو کسی نے چھوڑا. یہ وہ لوگ ہیں تو ان کا ایمان معیار ایمان قرار دیا گیا، ان کا ایمان ایمان کی قبولیت کی جان قرار دیا گیا. اب پتا چلا کہ ہر وقت میں سچے ایمان والوں کو کسی نے بے وقوف کہا، کسی نے پاگل کہا، تو ایک دھن سوار ہونی چاہیے حضور کی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ کی مدد کے متلاشیوں، کیا حضور کی دھن ہم پر ایسی سوار ہے؟ کیا ایسی دھن سوار ہے کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں تو حضور 24 گھنٹے تک کبھی یاد بھی نہیں آتے، کبھی یاد بھی نہیں آتے. بلکہ 24 گھنٹے تو میں کہہ رہا ہوں کئی دن تک حضور ہمیں یاد نہیں آتے. آپ کہتے نہیں امین القادری ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. تو ایک سوال میرا ہے، کب حضور کو یاد کرتے ہو؟ جب حجام کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر نبی کی سنت کو گٹر میں پھینکواتے ہو، تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو، تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم کسی لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر زنا کے لیے اس کو کسی پارک کی طرف پھسلا کر لے جاتے ہو، تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم اپنے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. مجھے بتاؤ حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ اور حضور سے ہمارا رشتہ رہ کیا گیا ہے؟ صرف جلسوں کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ اگر درود پڑھنے کو کہا جائے، درود پڑھنے کو کہا جائے، یہ قوم زور سے درود نہیں پڑھ سکتی. جو قوم اپنے نبی کے نام پر یہ چھٹاک بھر کی زبان کو حرکت نہ دے سکے، جنبش نہ دے سکے، وہ قوم نبی کے نام پہ اپنی گردن کیا کٹا سکے گی؟ وہ قوم اللہ اکبر جو فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند اپنے نبی کے نام پہ قربان نہ کر سکے، وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ اپنا گھر کیا لٹائے گی؟ لوگ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا. اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. جب تک مسلمان تھا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. جب تک
مسلمان مسلمان تھا کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ کوئی تمہاری آنکھ میں آنکھ ملا سکے. لیکن جب سے مسلمان رسمی اور اسمی مسلمان ہو گیا, جب سے تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا, اب تمہارے گھروں کو بلڈوزر ویران کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ نہیں, جو ظلم کر رہے ہیں وہ جلد اپنا انجام دیکھیں گے. لیکن آج تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں, تمہارے دل کو کتنی تکلیف ہے. جس رسول اللہ نے اپنا گھر اجاڑ کے اللہ کا گھر بسانا چاہا تھا, صدیوں سے اس اللہ کے گھر کو ویران کیا. عشاء میں کتنے پہنچتے ہو, فجر میں کتنے پہنچتے ہو, ظہر میں کتنے پہنچتے ہو. جو قوم خدا کے گھر کو صدیوں سے ویران کر دے اور جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ جو قوم مسجد میں حاضر نہ ہو, بتاؤ وہ قوم عزت کی سانس کیسے لے سکتی ہے, وہ قوم وقار کی سانس کیسے لے سکتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج آوازیں اٹھ رہی ہے کہ جیل بھرو, تحریک شروع کرو, حالات بدلیں گے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, آج جیل بھرو تحریک سے پہلے ضرورت ہے کہ مسجد بھرو تحریک شروع کی جائے. اس لیے کہ اگر آج مسجد بھرو تحریک شروع ہو گئی اور لوگ واقعی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر سجدہ کرنے لگے, واللہ ہمیں جیل بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, انقلاب مسجد بھرنے سے آئے گا. اگر آپ اس کو خیال سمجھتے تو یہ سچائی ہے. میں کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ جن کی رگوں میں علی کا خون ہو وہ قوم کبھی بزدل نہیں ہو سکتی. ارے نام علی لینے والے بزدل نہیں ہوتے تو خون علی رکھنے والے بزدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. لیکن سچائی سچائی ہے, حقیقت حقیقت ہے. جو قوم نیل قربان نہیں کر سکتی وہ قوم جان قربان کرے گی. اور اگر آپ کہتے ہو نا کہ مولانا ہم تو عاشق رسول ہیں, سلام کرتا ہوں آپ کو, آپ کی جوتیاں میرے سر پر, آپ کے تلووں کی خاک میرا آنکھوں کا سرما اگر آپ عاشق رسول ہے. لیکن ایک سوال کرتا ہوں, عاشق ایسے ہوتے ہیں جو جس سے عشق کرتا ہے اس کا پورا خاندان جانتا ہے. جو قوم عشق رسول کا دعویٰ کرے اور اسے رسول اللہ کی 11 بیویوں کے نام بھی یاد نہ ہو. فلم کے خان صاحب کے بارے میں تو تمہیں سب پتا ہے, مسلمان سے شادی کی کہ غیر مسلم سے کی, اس کا باپ کون تھا, اس کا سسر کون تھا, اس کا داماد کون تھا, سارے خان صاحبوں کے بارے میں پتا ہے. جس رسول سے عشق کرتے ہو ان کی بیویاں کتنی تھی اور نام کیا تھے ذرا بتاؤ. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, ذلیل کرنے نہیں بلایا, کیونکہ تم لوگ ہماری عزت ہو, ہم آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے. میرے نبی کی امت ہو, اس سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ کیا ہے. یہ آپ نیچے بیٹھے, آپ کی عاجزی ہے, آپ نے ہمیں ذکر رسول کے لیے اوپر بٹھایا, یہ آپ کی کرم فرمائی ہے, ورنہ ہم آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل نہیں. لیکن ایک بات ضرور پوچھتا ہوں, ایمان لگتی پوچھتا ہوں, اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو, رسول اللہ سے ایسا عشق کہ حضور کی بیویاں کتنی وہ بھی نہیں پتا, ان کے نام کیا کہ وہ بھی نہیں پتا. عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی ان کے نام معلوم ہے. رسول اللہ کے والدین کے نام پتا ہے, دادا دادی کے نام پتا ہے. ارے جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی کے ذرات کے بارے میں بھی خبر ہوتی ہے, جس سے عشق ہوتا ہے اس کے پورے خاندان کے بارے میں خبر ہوتی ہے. ارے جس سے عشق ہوتا ہے اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. ہم کیسے ہیں, موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے. مجھے عظمت رسول عنوان دیا گیا, میں اپنی گفتگو 2 باتوں میں اب ختم کرتا ہوں اگر وقت میں گنجائش رہی. نمبر 1, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اگر عشق کی بات کہی جاتی ہے, کچھ جوانوں کے دل میں خیال آتا ہے یہ کیا عشق 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 کی بات یہ سنی علماء کرتے ہیں, حضور سے عشق کرو, حضور سے عشق کرو, حضور سے عشق کرو. میں نے کہا میرے عزیز, تجھے اور مجھے ہی نہیں عشق کی ضرورت ہے, عشق رسول کی ضرورت تو اللہ نے انبیاء پر بھی ڈالی ہے. اور اللہ نے ان سے کہا, کن سے, جن سے باتیں کی ان سے کہا کہ میرے محبوب سے عشق کرنا. اللہ نے ان سے کہا اٹھاؤ کتابیں, اٹھاؤ پڑھو کتابیں اٹھا کر. ایک دن اللہ نے فرمایا موسیٰ 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 میرے کلیم, کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں یا تمہیں اپنا قریب کر لوں؟ موسیٰ کیا تم چاہتے ہو
کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہیں اپنا قریبی کر لوں؟ موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم سے تمہاری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہیں قریب کر لوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کون نہیں چاہتا، میں تو بالکل یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا کر لے۔ جواب آتا ہے موسیٰ پھر اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ ہے دھیان آپ کا؟ مجھ جیسے ناہنجار گنہگار کو نہیں، معصوم کو بھی ضرورت ہے ان سے عشق کی۔ میں ضرورت کی بات ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، ضرورت ہے معصوم کو بھی ان سے عشق اور محبت کی۔ اللہ نے فرمایا سائے اپنی تصوف کی کثرت سے کتابوں کے اندر درود شریف کے باب میں سب نے اس کو لکھا، موسیٰ اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ تو عرض کی مولا وہ کون ہے جس سے تو پیار کرتا ہے؟ کہ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ موسیٰ اگر اس کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میری عزت کی قسم میں پوری کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ موسیٰ کو کہا جا رہا ہے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ان سے پیار کرنا جن سے میں پیار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی مولا وہ کون ہے؟ اب دھیان دینا، اس میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا حضور کی عظمت کا، ہم کیا بیان کریں ان کی عظمت۔ عرض کی مولا وہ جو احمد آسمانوں پر جن کا نام ہے، محمد زمین پر جن کا نام ہے زمینوں پر، اور تو رکھ تیرا وہ محبوب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے عرش پر ان کا نام، جنت کے دروازوں پہ ان کا نام، جنت کی حوروں کی پیشانی پہ ان کا نام، حوران بہشت کی پتلیوں پہ ان کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پہ ان کا نام، جنت کے پھولوں کی پنکھڑیوں پہ ان کا نام۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ اس سے چاہے تو حوالہ ایک ایک بات کر لے لینا، لیکن ہر جگہ ان کا نام۔ یہ نام بتاتا کیا ہے؟ آج کل ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج بھی جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، کوئی ہاتھ پہ نام لکھتا ہے یار کا، کوئی ہتھیلی پہ نام لکھتا ہے یار کا، کوئی کاپی پہ نام لکھتا ہے یار کا، کوئی پکنک کے لیے جاتا ہے تو پہاڑوں پہ نام لکھتا ہے یار کا۔ بولو آج بھی دستور ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا نام انسان جگہ جگہ لکھتا ہے، بلا تمثیل، ملانے کو نہیں سمجھانے کو۔ یار کا نام لکھنا اپنی ملکیت پر یہ پیار کی علامت ہے، جو تیری ملکیت ہے تو اس پر یار کا نام لکھتا ہے۔ اور خدا نے جس سے پیار کیا عرش کے پائے پر یار کا نام، جنت کے درختوں پہ یار کا نام، پھولوں کی پنکھڑیوں پہ یار کا نام، حوران جنت کی پیشانیوں پہ یار کا نام، جنت کے درختوں پہ یار کا نام۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر انسان کو پیدا کیا تو محمد کی شکل پر پیدا، تم پر بھی ان کا نام ہے، ورنہ اتنے پاپ کرو تو زمین میں دھس جاؤ۔ کبھی یہ ایسے آپ کرتے ہو نا، سر، ہاتھ، کمر، پیر، سر میم ہے، ہاتھ ہا ہے، کمر دوسری میم ہے، پیر دال ہے، تو گویا کہ تمہاری ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی محمد پر مبنی ہے۔ آج کافروں پہ آپ سوچتے ہو نا یہ اتنا ظلم کرتے، عذاب، یہ دھس جائے زمین میں، کیوں نہیں دھستے پتہ ہے؟ ڈھانچے پہ محمد لکھا ہے، اور جب تک یہ نسبت محمد قائم ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، کافروں کو، تو انسان کی شکل میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان محمد کے سانچے میں ڈھلا ہے، تو اللہ پہلے شکل بدلے گا، کافروں کو بچھو بنائے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا۔ خدا کی محبت کو گوارا نہیں کہ جو ہڈیاں مل کر محمد کی شکل بن جاتی ہو وہ جہنم کے اندر داخل کی جائے، تو اللہ پہلے کافروں کی شکلیں بدلے گا، اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اسی لیے تو بیدم شاہ وارسی نے بڑی دمدار بات کہی ہے، کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ لوگ آدمی کو مشت خاک سمجھتے ہیں، لیکن بیدم شاہ کہتے ہیں عشق والوں سے پوچھو اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔
کب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اللہ اکبر. تو پھر پوچھا, بات چل رہی تھی, مولا یہ احمد جس کا نام آسمانوں پر ہے, محمد زمین پہ, کون پوچھ رہا ہے؟ آپ کو بولنا پڑے گا. ہاں ماشاءاللہ, راجستھان والے تو غریب نواز کے پڑوسی, یہ لوگ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. ہاں, مرشد کی گلی کا کتا بھی قابل احترام ہوتا ہے. راجستھان والوں آپ بہت قابل احترام ہو, کیونکہ آپ مرشد کے پڑوس میں رہتے ہو. ہاں, اور ہندوستان میں سارے مرشدوں کے مرشد کا نام ہے غریب نواز. سارے مرشد ان کے قدموں کے نیچے, ہندوستان میں سارے بزرگ ان کے قدموں کے نیچے ہیں. جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کی, اسے معین ملت والدین خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے. قیامت تک, قیامت تک سارے بزرگوں کی, ولیوں کی, اقطاب کی, ابدال کی, علماء کی, مجددین کی خدمات ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ایک پلڑے میں غریب نواز کی خدمات رکھی جائے. سب کی مل کر غریب نواز کی خدمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پودا لگانے والے کو وہی صلہ ملتا ہے جو پودا لگاتا ہے. آبیاری کرنے والوں کا نام آبیاری کرنے والوں میں. آج ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں غریب نواز کے لگائے ہوئے پودوں کی آبیاری کر رہے ہیں. اور ہندوستان کے مسلمانوں, ہم یتیم نہیں ہیں, ہم بے سہارا نہیں ہیں, ہمیں کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہندوستان میں نبی نے ہمیں بے سر و سامان نہیں رکھا, سرپرستی کے لیے اپنے بیٹے عطائے رسول غریب نواز کو رکھا ہے. حکومت وقت یاد رکھے, یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ سما رہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ کلیم نے پوچھا, مولا یہ محمد کون ہے روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کون ہے یہ؟ اور پھر پوچھا ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے, ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے. 14ویں صدی میں آنے والا مولوی کہتا ہے کرسی پہ بیٹھ کر نبی ہماری طرح. ہم پوچھتے ہیں کیسے تیری طرح؟ وہ کہتے ہیں ناک ہماری ان کی بھی ہے, آنکھ ہماری ان کی بھی ہے, ہونٹ ہمارے ان کے بھی ہے. ہم کہتے ہیں میرے عزیز ہوش کے ناخون لے, نبی ہماری طرح کیسے؟ اپنا باپ بھی ظاہر میں اپنی طرح نہیں ہے, باپ بھی اپنی طرح نہیں. کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے, اور اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا. تو جب باپ تو اپنی طرح نہیں ہو سکتے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں, آپ ناراض نہیں ہونا کہ یار یہ سنی علماء دوسروں کی بات کرتے, ہم دوسروں کی نہیں کرتے. یاد رکھنا ہمارے امام نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر کوئی یار کی طرف انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو پھیرنا یہ عشق کا تقاضا ہے. ہاں, اسی لیے میرے امام کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی کی طرح ہے, اور میرے امام کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ سچے لوگوں کی پہچان کیا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو الفاظ ہی نہیں ملتے کہ ان کو کہیں تو کیا کہیں. وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھ کو. وہ اپنی طرح کہہ رہے ہیں میں تجھے سرور کہوں. حالانکہ یہ شعر میں راجستھان میں پڑھ رہا ہوں, دلی لکھنؤ میں نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن پھر بھی راجستھان والوں کو پتا ہے شعر سمجھنے کی صلاحیت ان میں ہے, لیکن سمجھے تشریح نہیں کرتا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا اپنی طرح نہیں, اپنی طرح نہیں, مالی کے باغ کا نہیں, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں. جانے مراد نہیں, مراد نہیں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم
जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें। वो जिस्म को देख के अपनी तरह कहता है, और आपके जिस्म मुनव्वर की ताबिशें क्या है? जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, उंगली उठती है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, इशारा होता है तो सूरज पलट करके वापस आता है। जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, जाबिर के मुर्दा बच्चों को आवाज दी जाती है, आओ मेरे साथ मिलकर खाना खाओ, तो जाबिर के बच्चे दौड़ते चले आ जाते हैं। जिस्म मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। वो जमीन पर कदम रखते हैं तो पैरों का निशान नहीं बनता, और वो पत्थरों पर कदम रखते हैं तो कदम का निशान बन जाता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। लुआब को निकाल कर अगर सूखे कुएं में डाल दे तो कुआं लबालब भर जाया करता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अल्लाह अकबर। अगर खारी कुएं में अपना लुआब डाल दे तो वो हमेशा के लिए मीठा हो जाता है। जिसमें मुनव्वर की ताबिश क्या है? अगर गुस्से में आके इब्ने खलब पर थूक दे तो वो मर जाता है। एक लुआब, जिसमें मुनव्वर की ताबिश, जिसमें मेरी आदत नहीं बिलवाड़ा वालों, अगर तुम इस इंतजार में हो कि मैं मुकर्रिरों की तरह तुमसे कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, तो ये भूल जाए। मैं नहीं कहूंगा आपको, मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूं कि आप हुजूर के नाम पे बोलते कितना हो। अगर आप सन्नाटे में सुनना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे इसका भी तो ख्याल है जो नबी के नाम पे, मैंने कहा ना छटाक भर की जबान नहीं हिल सकती, जान क्या देंगे लोग। इतनी बड़ी बात जिसमें मुनव्वर की ताबिश है। वल्लाह मेरे नबी का जिक्र आता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। हाँ, आप ये ना समझे मैं कोई छोड़ रहा हूं। उठाएं, जब वो मेराज बयान करता है तो खुद कहता है सुभान अल्लाह। उनके जिक्र से पहले जब वो खुद सुभान अल्लाह कहता है तो तुम क्यों नहीं कहते? हाँ, अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि इलेक्शन वाली पब्लिक तो नहीं है जबरदस्ती। या जबरदस्ती नहीं है, वही आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। हाँ, इसलिए जब महबूब का जिक्र सुनो तो जिंदा होकर सुना करो। अरे उनके जिक्र से तो मुर्दों में भी जान पड़ जाया करती। वल्लाह वो ऐसे हैं कि उनको देखकर बुत भी बोल पड़े। उनको देखकर बुत भी, जब बुत बोले तो तुम क्यों नहीं बोलते? पता तो चलना। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है कोई? जब आप लोग कहते हैं आपको आला हजरत इतने क्यों नजर आते हैं, मैंने कहा इसलिए नजर आते कि 14वीं सदी में ऐसी बोली किसी ने बोली ही नहीं। इसीलिए हमारे महाराणा के बुजुर्गों ने आवाज लगाई, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, हदाए के बख्शिश पढ़ के दिखला दो। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें। जिस्म मुनव्वर की ताबिश क्या होता है? एक लुआब समझते हैं? थूक। कितने काम कर रहे जरा देखो। सूखे कुएं में डाले तो कुआं भर जाए, सूखे कुएं में डाले तो कुआं, खारी कुएं में डाले तो मीठा हो जाए। गुस्से में थूक दे इब्ने खलब पर, वो मर जाए। कतादा की टांग टूट जाए, वो लगाकर जोड़ दे तो उनका ऑपरेशन हो जाए। अली ये मुर्तजा को आंसू में चश्म हो जाए, वो लुआब आंखों में लग जाए तो अली ये बाप की आंखों की तकलीफ दूर हो जाए। आशूरा के दिन मदीने के बच्चों को चटाया जाए तो शाम तक बच्चे दूध नहीं मांगते मां से, वो भी भूखे प्यासे रहने का ज़र्फ पैदा करते हैं। और वही लुआब की खुट्टी हसन हुसैन के मुंह में डाली जाए तो एक सैयद उम्मत हो जाए, एक सैयद करबला हो। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश। वही लुआब जाबिर के घर के आटे में डाला जाए तो आटा खत्म ना हो, वही लुआब जाबिर के घर के सालन में डाला जाए तो पूरा लश्कर खा के पूरा मदीना खा जाए, फिर भी खाना खत्म ना हो। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। अब कहता हूं मौलवी साहब,
آپ کہتے ہو ہماری طرح، آپ کا لعاب تو لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے. آج تو کووڈ کے دور میں اور زیادہ سختی ہو گئی، تھوکو گے تو پینلٹی لگے گی. تیرا تھوک بیماری پیدا کرے، ان کا لعاب مبارک بیماروں کو شفا عطا کرے، بیماریوں سے نجات عطا کرے، کھاری کنووں کو میٹھا کر دے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، انگلیاں یہ کمال کرے. ہاتھوں کا کمال کیا ہے؟ ہاتھوں کا کمال توجہ کرنا. یوسف کے پاس علیہ السلام حسن بہت تھا. سننا چاہتے ہیں عظمت مصطفیٰ کی زندگی کا عنوان ہے، توجہ کرنا. حضرت یوسف کے پاس حسن بہت تھا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اتنا حسن تھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ جب کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا. توجہ کرنا. اللہ رے تیرے، مصرع یاد ہو جائے، اللہ کرے اللہ رے تیرے، اللہ رے تیرے، اللہ رے تیرے، سب مل کے اللہ رے تیرے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں. یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا نظر آتا تھا. اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ دیکھ لیتے تھے تو ان کی بھوک مٹ جاتی تھی. لوگ دیکھ لیتے تھے. بہت ساری عورتوں نے دیکھا تو بے ہوش بھی، کچھ مر گئی. امام غزالی نے وہ سارا کچھ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے. تفسیر سورہ یوسف امام غزالی کی اٹھا کے پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ایک بات کہتا ہوں، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں. یوسف خوبصورت تھے، لیکن یوسف نے کسی کو خوبصورت بنایا نہیں سمجھے. یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی کو خوبصورت بنایا نہیں. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں. حضور ایسے خوبصورت تھے، حضور جس کو چاہتے خوبصورت بنا دیتے. امام علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں، جنگل میں پہنچے صحابہ کے ساتھ. صحابہ نے کہا آقا پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے کہا آقا پانی ختم ہو گیا. سرکار نے کہا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی کے مرتضیٰ تشریف لائے. کہا علی دیکھو وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام پانی لے کر جا رہا ہے، اس غلام کو میرے پاس لے آؤ اور اس سے کہنا میرے آقا بلاتے ہیں. مولا علی گئے پہاڑ کے پیچھے، آپ نے غلام کو موجود پایا. لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، رسول اللہ پہاڑ کے پیچھے کا غلام بتا رہے ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہے. جو زمین پہ بیٹھ کے لامکاں کی خبر دیتا ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. ارے جب ان کے بیٹے کی یہ شان ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. جب عبد القادر کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، حسین اعظم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ حسین پاک کے دیکھنے کی تاب نہیں، علی کیسے دیکھتے ہوں گے؟ اور علی کے دیکھنے کا جواب نہیں تو نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہو؟ علی پہاڑ کے پیچھے جاؤ. گئے، حبشی غلام تھا. چل، میں تفصیل سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی ذوق کے مطابق جلدی جلدی. قبلہ امیر محترم تشریف لائیں گے، تقریر وہی ختم ہو جائے گی جہاں ہوگی. توجہ فرمائیں. گئے، چلو میرے آقا بلا رہے ہیں. میں تمہارے آقا کو نہیں پہچانتا. کہا چلو بلا رہے ہیں. کہا کہ میں پانی لے کے جا رہا ہوں، اگر دیر ہو گئی تو میرا آقا مجھے مارے گا. کہا پہلے میرے آقا کے پاس چل. پکڑ کے لائے. اس نے حضور کو دیکھا. حضور اتنے خوبصورت تھے. صحابہ کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے، اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو میرے محبوب کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے. اتنے خوبصورت تھے. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ما ایما توئی ایما توئی. اس کو اردو میں کہوں، میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں۔ کہا چلو، حضور کو آ کے اس نے دیکھا، کیا کہتے ہیں آپ کا پانی ختم ہو گیا، پانی نکال، اپنے مشکیزے سے میرے کٹورے میں ڈال۔ اس نے کٹورے میں ڈالا، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کٹورے میں رکھا، اللہ رے تیرے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، انگلیوں کو رکھا کٹورے میں۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا نبی کی انگلیاں کٹورے میں گئی، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ اللہ اکبر۔ پانی نکلتا گیا، پینے والے پیتے رہے، نہانے والے نہاتے رہے، وضو کرنے والے وضو کرتے رہے، مشکیزیں بھرتے رہے۔ جب سب نے بھر لیا، جانوروں کو پلا لیا، آقا نے فرمایا جتنا پانی تو نے لیا تھا واپس لے۔ اس کا بھی مشکیزہ بھر گیا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور اب لوگ حیرت کر رہے تھے، جو پانی ڈالا تھا تب زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے، سب بھر گیا۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا نبی۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، فرمایا کلمہ پڑھا۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہا میں لیٹ ہو گیا ہوں، میرا آقا مجھے مارے گا، کہ ادھر آ۔ یوسف خوبصورت تھے علیہ السلام، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں، میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا۔ اللہ رے تیرے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، ہاتھ پھیرا۔ عبد الرحمن جامی میرے امام شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جیسے چہرے پہ پھیرا، اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکنے لگا۔ فرمایا جا تیرا آقا کچھ نہیں کہے گا۔ جب یہ آیا، جب یہ آیا، جب یہ آیا تو اس کے آقا نے کہا تو کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت، مگر انہوں نے کسی کو اس طرح حسن دیا نہیں، مگر میرے آقا نے جب اس غلام کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کو خوبصورت کیا۔ وہ گیا تو اس کے آقا نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا۔ کہا میرا غلام تو کوئی اتنا خوبصورت تھا نہیں جتنا خوبصورت تو دکھتا ہے۔ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ اس نے ساری داستان بتائی، میں گیا تو یہ ایسا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح کہتا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک نور والا ملا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرا تو میں بھی روشن ہو گیا۔ اس نے کہا ایسے کے پاس تو پھر میں نے بھی چلنا چاہیے۔ وہ بھی آیا، اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ روایت کہ مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے، ہم پھر کسی موقع پہ عرض کریں گے، لیکن بات یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ کوئی نبی ان کی طرح نہیں۔ میرے امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اور حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مشدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔